بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید سے، یقین سے کہ ایک مدت کے بعد آج ہم پھر ایک ساتھ ہیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ یقیناً ہم ایک دوسرے کے لیے خیر مانگنے والے، خیر چاہنے والے، خیر سوچنے والے، اور ایک مثبت سوچ کے ساتھ اپنے اندر اور اپنے سامنے والوں کے لیے، اور جو ہماری ذات سے وابستہ رشتے ہیں ان کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرنے کی خواہش لیے اپنی اپنی جگہ پر کوشاں ہیں، کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کے لیے ماہ رمضان کے اس پہلے روزے کی، جہاں پہ پہلا روزہ ہو چکا ہے ان کو بھی، اور جہاں پہ بھی کچھ ہی دیر بعد سحری کا انتظام شروع ہو جائے گا، آپ سب کو بھی دل کی گہرائیوں سے ماہ رمضان کی مبارکباد دیتا ہوں، اور بنا کسی غرض یا لالچ کے، کسی مطلب کے، میں آپ کے لیے، آپ میرے لیے، ہم سب اپنے پیاروں کے لیے، اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جب تک خلوص شامل نہ ہو، صدق دل سے ہم کسی کو اپنی دعاؤں کے اندر، اپنی التجاؤں کے اندر، اپنی التماس کے اندر، اپنی ان نیک تمناؤں اور خواہشات کے اندر شامل نہ کر لیں، اس وحدہ لا شریک کو پکارتے ہوئے کہ جو تمام دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، جس نے ہم سب کے لیے اجر عظیم رکھا ہے۔ بھٹک جاتے ہیں سیدھی راہ پہ لے آتا ہے، بھول جاتے ہیں پھر یاد کروا دیتا ہے، بے شمار خامیوں کے باوجود بھی وہ توفیق عطا کر ہی دیتا ہے کہ ہم صدق دل سے بنا کسی لالچ اور غرض کے اس وحدہ لا شریک کو یاد کرتے ہوئے اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے اور اپنی ذات سے وابستہ رشتوں کے لیے خیر، سلامتی، امن، خوشحالی، بہتری مانگتے رہیں، سوچتے رہیں، چاہتے رہیں، اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا مشکور ہوں، ممنون ہوں۔ میں ایک بار پھر کہنا چاہوں گا کہ اگر آج میں آپ سب سے مخاطب ہوں تو یہ سمجھ لیں کہ مجھے آپ کی دعائیں کھینچ کے لے آئی ہیں، مجھے آپ کی محبت، آپ کا خلوص، آپ کی نیک تمنا ہے، اور جو اللہ رب العزت نے میرے وجود میں، میری سوچوں میں، میرے خیالات میں آپ کے لیے جو نیک تمنائیں، محبت، پیار، خلوص رکھا ہے، وہ مجھے لے آیا ہے آپ کے روبرو، آپ کے سامنے، اسی نیک تمناؤں کے ساتھ، خواہشات کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں بناوٹی اور ظاہری دکھاوے والی عبادت سے دور رکھتے ہوئے خلوص کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ اپنے اندر اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک کو محسوس کرتے ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو، عشق کو محسوس کرتے ہوئے، آل بیت کے عشق اور محبت کو محسوس کرتے ہوئے عبادات کی، عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے صوم و صلات کو، ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدوں کو قبول و منظور فرماتے ہوئے ہماری اگلی منزلوں میں آسانیوں کی وجہ بنا دیں۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک مدت کے بعد آج آپ سب کے ساتھ ہوں، موجود ہوں۔ اس وقت جو لوگ مجھے اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، جن کے پیغامات نظر آ رہے ہیں، ان میں سب سے پہلے جو میرے سامنے نام ہے نگم گیلانی کا،
اس کے بعد سپریانزا، اس کے بعد سیدہ گوہر، پھر سپریانزا، پھر فرحت فرید، اور جو اس وقت منظر پہ نہیں ہیں سن رہے ہیں ان سب کو بھی میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اس سوچ کے ساتھ کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے، خواہ وہ ہماری خواہش سے بنے یا خواہش سے نہ بنے، بس ایک گرہ ہوتی ہے، ایک سرا میرا ہے، ایک سرا آپ کا ہے، اللہ رب العزت اس کو باندھ دیتا ہے، کسی کو محبت کی ڈور میں، کسی کو عزت کی ڈور میں، کسی کو چاہت کی ڈور میں، کسی کو خلوص کی ڈور میں، کسی کو ایک دوسرے کے حق میں خیر مانگنے کی ڈور میں، مختلف رنگوں میں مختلف رنگوں کے دھاگے بندھے چلے جاتے ہیں، رشتے بنتے چلے جاتے ہیں، خلوص میں اضافہ ہوا چلا جاتا ہے۔ ان سب دھاگوں کی مضبوطی اس گراہ کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ جس خلوص کی بیس پہ اس کو گرا دی جاتی ہے اس پر منحصر ہوتی ہے کہ آج اگر میں آپ سب کے لیے خلوص دل سے کچھ مانگتا ہوں، کچھ سوچتا ہوں، اس وحدہ لا شریک کے سامنے جھکتا ہوں، گو کہوں یا نہ کہوں، اپنی دعاؤں میں اس طرح سے یاد کرتا ہوں کہ جیسے کبھی آپ لوگ مجھ سے دور تھے ہی نہیں، تو یہ کہنا میرا غلط کبھی نہیں ہوگا، قطعی نہیں ہوگا۔ خیر، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج میں کچھ سوال بھی کروں گا آپ لوگوں سے، وقت بہت کم ہے، شدید گرمیاں ہیں، گرمیوں کے روزے ہیں، سحری جلدی ہوگی اور افطار ذرا دیر سے ہوگی، مگر ساتھ ساتھ چلیں گے، اور فقط چلنا لفظوں کا ہیر پھیر اور اتار چڑھاؤ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ زندگی کے وہ واقعات و سانحات ہونے چاہیے کہ جن سے ہم نے کچھ سیکھا۔ ہم کب گرے، کیسے گرے، کیوں گرے، کب اٹھے، کیسے اٹھے، کس نے اٹھایا۔ ہماری پرورش میں کمی نہیں ہوتی، ہمارے سمجھنے میں کمی ضرور ہوتی ہے۔ یہ کہنا سراسر غلط ہوگا کہ ہمارے پاس مواقع نہیں آئے، بعض جگہ پر ہماری ضد آڑے آ گئی، بعض جگہ پر ہم سمجھ کر بھی انجان بنے رہے یا سمجھ ہی نہیں سکے، بعض جگہ پر ہمارے نزدیک موجود یا ہماری سراؤنڈنگ میں جو شخصیات یا رشتے موجود تھے وہ ہماری صلاحیتوں کو سمجھ ہی نہیں پائے، ہمارے ذمے وہ کام لگ ہی نہیں سکے کہ جن کو ہم بخوبی سر انجام دے سکتے تھے، کر سکتے تھے۔ کبھی اگر آپ لوگ محسوس کریں تو ضرور دیکھیے گا کہ ہم چھوٹے چھوٹے معاملات زندگی میں اپنے آپ کو اس حد تک الجھا دیتے ہیں کہ ہم بجائے کہ تنقید سے اپنے آپ کو نکھاریں، ہم پھر تردید کی طرف آ جاتے ہیں کہ یہ میں نے نہیں کہا، یہ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا، میں نے اس تناظر میں یہ بات نہیں کی تھی۔ یہ وجوہات کب آتی ہیں آپ کی زندگی میں؟ کب آتی ہیں؟ آپ کو کب لگتا ہے کہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بہتری آپ کو لگ رہا ہے کہ آئی ہوگی، لیکن وہ بہتری عارضی ہے، مستقل ہے، اور اس بہتری سے یا اس شمع سے، اس کی روشنی سے فقط آپ مستفید ہوئے یا اس کا نور دور تک پھیلا؟ کیا آپ اپنی ذات کو ایک محدود یا مختصر دور کا ایک ڈاٹ رکھنا چاہتے ہیں، ایک نقطہ رکھنا چاہتے ہیں، یا اپنے آپ کو بارش کا وہ پہلا قطرہ بنانا چاہتے ہیں کہ جس کے بعد یہ زمین جل تھل ہو جاتی ہے؟ اپنے اندر موجود صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے
یا اپنی ذات کو، اپنی ذاتی تخیلاتی حیثیت کو، یا آپ کے اندر موجود اللہ رب العزت نے جو خصوصیات رکھی ہوئی ہیں، آپ میں موجود ہیں، ان تک پہنچنے کے لیے غور و فکر کا سہارا لیا جائے گا، یا آپ بھی اسی رفتار سے، اسی طرح سے اپنی زندگی کو گزار دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے بے شمار لوگ ہمیں ہر روز نظر آتے ہیں؟ ایک ہی بات کو مختلف اندازوں سے کرنا چاہتے ہیں، یا ایک بات کو کرنے کے بعد اگلی بات، اس کا مطلب، اس عمل کا رد عمل دیکھنا چاہتے ہیں، اس رد عمل کے بعد ہونے والا مثبت یا منفی رجحان یا تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ اپنی ذات کو کہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ اپنے اندر اس خوبصورتی کو کیسے اجاگر کر سکتے ہیں کہ لوگ آپ کے چہروں کی طرف مت دیکھیں، آپ کے عمل کی طرف دیکھیں، آپ کے کیے ہوئے کی طرف دیکھیں۔ لوگوں کو آپ کی ظاہری پرسنالٹی اتنی میٹر نہ کرے جتنا آپ کا وہ عمل ہو کہ بے ساختہ آپ کے سامنے آنے والی شخصیت آپ کی تعظیم میں کھڑی ہو جائے۔ آپ کے نظر میں، آپ کی سوچ کے مطابق ایسا کب ممکن ہوگا؟ آپ اپنی زندگی کو اپنے ڈھنگ سے، اپنی سوچ کے مطابق اس وقت ہی جی پائیں گے جب تک ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارے لائف گولز کیا ہیں، ہماری اچیومنٹس کیا ہیں۔ میں بے شمار ایسے لوگوں کو بھی ملتا ہوں کہ جن کے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوتی ہے، اور وہ مجھ سے مخاطب بھی ہوتے ہیں، اور لوگوں سے بھی مخاطب ہوتے ہیں، اور وہ تسبیح بھی چل رہی ہوتی ہے۔ اور ایسے لوگوں سے بھی ملا ہوں کہ جن کے ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے، ماتھے پہ محراب نہیں ہے، اور وہ ایک وقت میں ایک کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ مجھ سے بات کر رہے ہیں تو مجھ ہی سے بات کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بھی ملا ہوں کہ جو 50 بار کہتے ہیں کہ میں نماز کا وقت ہوا جاتا ہے، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، یا ابھی نماز پڑھی ہے، میں وضو میں ہوں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ہو سکتے ہیں ہوں، مگر کہتی نہیں ہیں۔ ہمیں سمجھنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے کسی خاص وقت یا کسی خاص شخص، یا جب ہمارا ذہن ریلیکس ہو تب، یا ہمارا ذہن ریلیکس کیسے ہو تب سمجھ کب آتی ہے؟ کبھی ایک لمحے کے لیے سوچا آپ نے کہ میں اپنی ذات سے شروع کرتا ہوں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری والدہ نے مجھے کہا کہ تمہاری چھوٹی چھوٹی انگلیاں تھیں، میں ان کو چھیڑتی تھی، اور جس طرح مجھ سے بڑے دو بھائی تھے، وہ ٹھیک تھے، ہیلدی تھے، میں بڑا کمزور پیدا ہوا تھا۔ اور میری نانی نے میری والدہ سے کہا کہ اگر اللہ نے دیا تو اللہ کرے بچا رہے۔ بقول میری والدہ کی کہ میں نے تھوڑا سا دودھ پیا، اس کے بعد میں ان کا دودھ نہیں پی سکا تھا، اور وہ ریڈ کاؤ مصنوعی دودھ تھا جس کا مجھے سہارا دیا گیا۔ اور امی کہتی تھی کہ میں جب تمہیں گود میں لیتی تھی، میں تمہاری چھوٹی چھوٹی انگلیوں کو چھیڑتی تھی، پھر آپ مٹھی بند کر لیتے تھے۔ میں اس وقت سوچتی تھی کہ جب میں اتنی چھوٹی تھی تو کیا تب میری ماں بھی ایسی کرتی ہوگی نا؟ اچھا، اور جب میری ماں اتنی چھوٹی ہوتی ہوگی تو اس کی ماں بھی ایسے کرتی ہوگی۔ تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ نے یہ چیز میرے لیے کیوں نہیں سوچی؟ تو آگے سے امی نے کہا تو باپ بنے گا، تو نے ماں تھوڑی بننا۔ بات تو ویلڈ تھی، ہاں تیری بیوی ایسے کرے گی۔ وہ باتوں میں تھی، اس لیے اتنی اہمیت نہیں دی تھی، لیکن وہ اس وقت جس وقت یہ بات ہوئی تھی وہ بات زیادہ اہم ہے۔ امید کرتا ہوں، یقین کرتا ہوں کہ میرے دوست احباب، بھائی بہنیں سن رہی ہیں، ان کے لیے کچھ سیکھنے کو مل جائے تو میں سمجھوں گا کہ میرا یہ لائیو آنا بے مقصد نہیں، با مقصد ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ہمارے گھر کے سامنے والا جو گھر تھا، یہ لوگ جب انڈیا سے مائیگریٹ کر کے آئے تھے تو اس جگہ پر
ایک بڑا سا ہال تھا، پھر بیچ میں چھوٹے چھوٹے پلاٹس بننے شروع ہو گئے. ہم لوگوں نے بھی اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں کی. وہاں پر ایک فیملی تھی جو بعد میں کسی اور شہر سے آ کے آباد ہوئی، لیکن وہ پاکستان کے رہنے والے تھے. اس شخص نے اپنی والدہ ماجدہ کو آگے سے اونچا بولتے ہوئے اپنا ہاتھ ایسے کیا تھا کہ جیسے وہ اپنی ماں پر توبہ نعوذ باللہ یا استغفر اللہ وہ ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں. تو میری والدہ نے اس وقت مجھے یہ کہا تھا کہ تمہاری چھوٹی چھوٹی انگلیوں کو میں ایسے ایسے کہہ رہی ہوں، کل کو تم بھی اگر ایسے کرو گے تو میں کیا کروں گی. اور میں بے ساختہ سکتے کے سے عالم میں آ گیا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے. پھر میں نے والدہ سے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا کرنا چاہیے کہ میں اس معاملے تک نہ آؤں. تو انہوں نے بڑے پیار سے کہا کہ اپنے ماضی کو اپنے حال میں شامل رکھنا، جو غلطیاں کرتے آئے ہو آگے مت دہرانا، جو پیچھے سے سیکھ کے آئے ہوئے ہو اس سے کسی حد تک بھی ملے مدد لیتے رہنا. اپنی اس انگلی کو کبھی بھی مت بھولنا کہ جس انگلی کو پکڑ کے تم بازار میں چلے تھے، اور معاشرے میں اپنے ساتھ کبھی بھی کوئی ایسی زیادتی مت ہونے دینا کہ تم اسی انگلی کو دوبارہ پلٹ کر تھام نہ سکو. مجھے آج بھی یاد ہے کہ یہ رمضان کے ہی دن تھے. اس وقت میرا پہلا روزہ تھا اور میں گھر میں، مجھ سے بڑے میرے 2 بھائی تھے، ان سے چھوٹا تھا، انہوں نے ابھی تک کوئی روزہ نہیں رکھا تھا اور سب سے پہلا روزہ میں نے رکھا تھا. اور اسی دوران جب میں یہ باتیں کر رہا تھا تو میری دادی کہتی ہیں کہ تو کیڑیاں گلاں لے کے بہ گئی ہیں، اینو کی سمجھ آنی ہے، اینو کو سمجھ آ رہی تو کی کہنی پئی. تو میں دادی کی طرف دیکھ رہا تھا، ادھر سے امی کی طرف دیکھ رہا تھا. یہ وہ واقعہ تھا کہ جو نقش ہو گیا تھا. وہ نقش ہونے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میری ماں نے کس طرح سے میرے بچپن کو میرے سامنے پورٹرائی کیا تھا، ایسا نہیں تھا. لیکن ایسا ضرور تھا کہ جس شخص نے اپنی والدہ پر وہ ہاتھ اٹھانے جیسا وہ ایک سٹائل اپنایا تھا، وہ زیادہ چیز میرے پر اہم تھی، مجھ پہ اس کے اثرات زیادہ آئے تھے. کبھی آپ نے سوچا یہ جو بڑے بڑے مقامات ہیں، درگاہیں ہیں، حالانکہ نیک ولی بزرگ ان کی درگاہیں ہیں، دربار ہیں، ان کی اپنی ذات، ان کا اپنا شعور، ان کی اپنی عبادات، وہ سب اپنی جگہ پر. وہ مقام، وہ کلیہ، وہ ایک نقطہ کہ جس پر اللہ وحدہ لا شریک ان سے راضی ہو گیا. اصل چابی وہاں سے شروع ہوتی ہے، وہ پہلی چابی ہوتی ہے کہ یا اللہ تو اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل کر لے. یا اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، ریاکار ہیں، نہ جانے کیسی کیسی غلاظتیں ہیں ہم میں، کیسی کیسی برائیاں ہیں ہم میں، نہ جانے کیسے کیسے طریقوں سے الجھ جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں. یا اللہ تو ہمیں اپنے قریب کر لے. پھر ہم پہ ایک ایسا وقت آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کو اپنے عملوں میں، اچھا ہو یا برا ہو، یاد رکھنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ میرا بھی کوئی کیا ہوا عمل میرے آگے آیا جس کی وجہ سے اس مشکل میں ہوں، یا اللہ تو معاف کر دے. ہار جاتے ہیں، ہینڈز اپ کر لیتے ہیں. اور کوئی راستہ نہیں ہے نا. کبھی واسطے دیتے ہیں، اس کے پیاروں کے واسطے دیتے ہیں.
گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، مانگتے ہیں. کوئی بیمار ہو جائے تو کس طرح سے کرتے ہیں. کسی کے ساتھ حادثہ پیش آ جائے اس کی زندگی کی دعائیں مانگیں، یا اللہ خیر کر. جب ہم اپنی کمزور زندگی، اپنی کمزور شخصیت کا یقین رکھتے ہوئے اس مضبوط اور وحدہ لا شریک ذات کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور یہ تسلسل جب بننا شروع ہو جاتا ہے، اس وقت ہم کسی حد تک اس دائرے میں شامل ہو جاتے ہیں کہ جس میں موجود لوگ ہمارے بقول ہمارے کہ یا اللہ یہ تیرے پیارے لوگ ہیں، یا اللہ یہ تیرے نیک بندے ہیں. ان کے عمل میں، ان کی سوچ میں، فکر میں، انداز میں، گفتار میں جب وحدانیت چھلکنے لگتی ہے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر چھلکنے لگتا ہے، تب قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی گفتار، ان کا کردار، ان کی خاموشی کے اندر وہ فکر، وہ غور، وہ طلب، وہ چاہت ظاہر ہونے لگتی ہے کہ جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اس کے بعد والی دنیا حقیقی دنیا ہے. تو وہ لوگ ہمیں اس دائرے میں بڑے معتبر اور محترم نظر آتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ کارخانہ قدرت میں فکر کرنا عبادت ہے. یہ کہیں نہیں کہا جاتا کہ آپ حالت فکر میں نہ آئیں، آپ تحقیق کو چھوڑ دیں، آپ علم حاصل نہ کریں. آپ کریں، سب کچھ کریں، جو آپ کے بشری تقاضے ہیں وہ پورے کرنے کے لیے، جو آپ کی ذمہ داری ہیں ان کو نبھانے کے لیے، جو آپ کے اوپر اللہ کی ذات پاک نے رشتے جوڑ کے ایک ذمہ داری عائد کر دی ہے، اس کو خوبصورتی سے نبھانے کے لیے جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ پر فرض ہے. اس میں زیادہ خوبصورتی اس وقت آ جاتی ہے کہ جب حالت تحقیق میں آتے ہوئے آپ اپنے رزق کے حصول کے لیے اپنی محدود آمدنی یا ذرائع کے باوجود ایک مثبت سوچ، طرز عمل، طرز زندگی اپناتے ہوئے اپنی ترتیب کو بہتر کرتے چلے جاتے ہیں اور ترقی کی منازل طے کرتے چلے جاتے ہیں، اور آپ کی ذات میں وہی عاجزی کہ میں نہیں بس تو، پھر لوگ فقط آپ سے فیض یاب ہی نہیں ہوتے بلکہ آپ کے ساتھ وہ تعلق بنا لیتے ہیں، یا وہ تعلق بن جاتا ہے کہ جس تعلق میں آپ سے جڑے رشتے آپ کے منہ سے کئی بار یہ سنتے ہیں، اول خیر آخر خیر، ظاہر خیر باطن خیر، سب کا بھلا سب کی خیر، کل کا بھلا کل کی خیر. پھر وہ ہاتھ جو دعا کے لیے اٹھتے ہیں، اس دعا میں موجود آپ کا نام، آپ کا ذکر خیر بن کر کس طرح سے ظاہر ہوتا ہے، یہ باتیں پھر ناقابل بیان ہو جاتی ہیں. آپ کی جستجو، آپ کی طلب، آپ کی تڑپ کس طرح سے جڑ جاتی ہے. دیکھنے والا آپ کو بحیثیت انسان دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ اپنا سب کچھ سونپ کر اس وحدہ لا شریک، اس بخشنے والے، پالنے والے، عطا کرنے والے کے سپرد کرتے ہوئے کسی اور ڈگر، کسی اور طرف اس ترتیب سے جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی دنیا بھی روشن ہو جاتی ہے اور آپ کی آخرت بھی. آپ کے پیچھے آنے والے فخر محسوس کرتے ہیں کہ میرا استاد یا میرا بھائی، میرا دوست، میری بیوی، میرا خامند، میری ذات سے وابستہ یہ رشتہ، مجھے فخر ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں، یہ میری طرف آتے ہیں، میں ان کی طرف جاتا ہوں، یہ میری طرف آتی ہیں. ایک ایسا خوبصورت، خوشبودار، مہکتا ہوا، ایک ایسا
پیارا سا رشتہ بن جاتا ہے کہ آپ جس کی خیر مانگتے رہتے ہیں، وہ رشتہ آپ کے لیے وجہ خیر بن جاتا ہے، آپ اس کے لیے خیر بن جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ کا وجود کسی کے لیے وجہ خیر بن جاتا ہے، یا آپ کی ذات اور آپ سے وابستہ رشتے بھی کسی کی حاصل دعا بن جاتے ہیں، تو پھر خیر کے معاملات وجود پاتے ہیں، اور وہ خیر کے معاملات جب وجود پاتے ہیں تو خیر فقط فرد واحد کی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ذات سے جڑے ہوئے رشتوں اور معاملات کی بھی ہو جاتی ہے کہ جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ ایک کے بعد ایک بہتری، ایک کے بعد ایک آسانی، ایک کے بعد ایک آسائش، اور آپ کا شاکر رہنا، آپ کا شکر گزار رہنا، آپ کی زبان پہ شکر الحمدللہ، آپ کی زبان پہ استغفر اللہ، آپ کی زبان پہ الحمدللہ، آپ کی زبان کے اوپر وہ کلمات اللہ رب العزت اس ترتیب سے جاری فرما دیتے ہیں کہ آپ کی خیر ہی خیر ہو جاتی ہے۔ اور بہت سے لوگ جب اپنی ترتیب کو صحیح نہیں کر پاتے، بہت سی خوشیاں پا کے بھی اندر سے اداس ہی رہ جاتے ہیں۔ جو لوگ اپنی ذات کی ترتیب کو نہیں سنبھال سکتے یا ترتیب کے مطابق نہیں چل پاتے، نہ نظر آنے والے دکھ بھی محسوس ہونے لگتے ہیں۔ اکثر و بیشتر آنکھیں ہماری ہوتی ہیں، آنسو ہمارے ہوتے ہیں، لیکن دکھ، درد، تکلیف کی وجہ کوئی اور ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کو مشکل ترین ہم کر لیتے ہیں، وجہ کوئی اور ہوتا ہے۔ بہت سی کامیابیوں میں ہم خود ہی ناکام ہو جاتے ہیں، اپنی ترتیب کو واضح نہیں کر پاتے، صحیح نہیں کر پاتے، اپنی سمت درست نہیں کر پاتے، پیچھے ہم رہ جاتے ہیں، وجہ کوئی اور ہوتا ہے، اور ہم اسے تقدیر پہ ڈالتے ہوئے قبول کر لیتے ہیں۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک بھی کہتے ہوں گے کہ ٹھیک ہے، جب تو نے قبول کر لیا تو میں کیا کروں۔ آپ ایک بہتری کی طرف چلیں، کوشش کریں اپنی ترتیب ہوتی کیا ہے، ترتیب کیسے بنائی جاتی ہے، ترتیب کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، کس وجہ سے ہمیں ترتیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ذرا سوچئے، آپ کو پیدائش کے کتنے عرصے بعد اسکول کے اندر ڈالا جاتا ہے پڑھنے کے لیے، گھر میں آپ کو کیا ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کے رجحانات کو کون دیکھتا ہے، پرکھتا ہے، رجحانات کے بعد آپ جب اپنی ایک مخصوص کلاس تک، اس کے بعد والے پورشن میں جاتے ہیں، تو آپ کس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، کن سبجیکٹس کو لے کر کے آپ کو لگتا ہے کہ میں ان میں بہتر ہوں، یہ سب ترتیب کہلاتی ہے۔ اسی ترتیب میں آپ کے روز مرہ کے معاملات ہوتے ہیں۔ ایک بات ایسی چیز ہے کہ کچھ رشتے عطا کے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت عطا کر دیتے ہیں، آپ کی زندگی میں وہ لوگ آ جاتے ہیں۔ کچھ لہو کے رشتے ہوتے ہیں کہ جیسے آپ نے آنکھ کھولی، اپنی مقدس یونیورسٹی جسے ماں کہتے ہیں اس کو پایا، اپنے بہترین دوست، استاد، اپنے والد کو دیکھا، اگر آپ سے بڑے بہن بھائی موجود ہیں تو آپ نے ان کو دیکھا، یا اگر آپ کے بہن بھائی نہیں ہیں تو آپ کے جو کزن وغیرہ ہیں آپ نے ان کو دیکھا، دوست احباب کو دیکھا۔ جب آپ دوست احباب کی طرف آتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ لہو والے بھی ہوں، بنا لہو کے رشتوں کے بھی ہوتے ہیں، ان میں سے جو خاص بن جاتے ہیں، اگر وہ لہو والے ہیں، خون کے رشتے ہیں، تو ان کے ساتھ اگر آپ کا تعلق روحانیت تک آ جاتا ہے، قلبی تک آ جاتا ہے، محبت تک آ جاتا ہے، تو یہ دو چیزیں کمبائن ہو جاتی ہیں، عطا بھی آ جاتی ہے اور لہو کا رشتہ بھی بن جاتا ہے۔ مگر کچھ رشتے خصوصاً عطا کے ہوتے ہیں، آپ کی نسبت بن جاتی ہے، آپ کو ان کی کہی ہوئی باتوں کی سمجھ آنے لگتی ہے، آپ کو اپنی زندگی میں آسانیاں محسوس ہونے لگتی ہیں، آپ کو یہ رجحان ملنے لگ پڑتا ہے کہ اس کی کہی ہوئی تمام باتیں آپ کے اندر سرائیت کر رہی ہیں، آپ کو اس راستے، اس ڈگر کا علم ہونے لگ پڑا ہے کہ جہاں پر ملاوٹ نہیں ہے، جہاں پر دکھاوا نہیں ہے، جہاں پر
بغض نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، فقط سیدھی سچی اور آسان زبان کے اندر کسی نے یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر آپ اس چیز کو اس وقت کرو گے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگر آپ سخت دھوپ میں بازار جا کے کچھ خریدنے کے لیے نکل پڑے ہیں اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر اس کو میں ذرا پہلے چلا جاتا، صبح چلا جاتا، دوپہر میں نہ آتا، یہ میں شام میں چلا جاتا، تو اب یہ تو آپ نے پسند کیا کہ دھوپ میں نکل آیا ہوں یا نکل آئی، یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ چھاؤں بھی آپ کے لیے، دھوپ بھی آپ کے لیے، صبح بھی آپ کے لیے، شام بھی آپ کے لیے، دوپہر بھی آپ کے لیے ہے، وہ رات بھی آپ ہی کے لیے ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے لیے بہتر کیا ہے۔ لوگ تو دیواروں سے بھی مشورہ کر لیتے ہیں، اور دیواروں سے مشورہ حقیقت میں آپ کا اپنی ذات سے مشورہ ہوتا ہے۔ اپنی ذات کو تلاش کرتے ہوئے آپ کے اندر جو پہلی اصلاحی تبدیلی آتی ہے وہ آتی ہی اس وقت ہے کہ یا تو آپ بہت زیادہ رو چکے ہوتے ہیں یا آپ بہت زیادہ خاموشی میں چلے جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہی تو پتہ چلتا ہے کہ جو میرے اندر کی اصلاح ہے وہ کہاں تک ہو چکی ہے یا کہاں تک ہو سکتی ہے۔ اب میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ آپ کی نظر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز یا شناخت کس وقت محسوس ہونا شروع ہوئی؟ یہ تو سلسلہ ہمارے آخری سانس تک چلتا رہتا ہے۔ اگر مجھے سن رہے ہیں آپ لوگ تو مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو کب محسوس ہوا کہ دس از دا رائٹ وے اینڈ دس از دا رانگ وے۔ اب صحیح اور غلط میں جو ایک بیلنس تھا یا ایک ترتیب تھی، اسے کس طرح سے آپ نے جانا، محسوس کیا، اور محسوس کرنے کے بعد آپ نے اپنے اندر ایسی کیا تبدیلی محسوس کی کہ یس ناؤ آئی نو، میں جان چکا ہوں، میں جان چکی ہوں کہ یہ بہتر نہیں تھا، ہے یا ہوگا۔ اس کو کیسے محسوس کیا آپ نے؟ جو لوگ موجود ہیں، سن رہے ہیں، اگر کہنا چاہیں تو میں منتظر ہوں۔ کدھر گئے سب؟ کبھی 4 لوگ شو ہو رہے ہیں، کبھی 5 لوگ شو ہو رہے ہیں، لیکن بول کوئی نہیں رہا۔ خیر، میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں۔ مجھے اس وقت پتہ چلا تھا کہ ہمارے گھر کے پاس ایک درخت تھا جس پر آم لگتے تھے۔ آم کا درخت تھا، بہت گھنا تھا، لیکن جن کا وہ گھر تھا نا، وہ بڑے شوم قسم کے لوگ تھے۔ وہ بڑا دروازہ بند کر کے رکھتے تھے، لیکن انہی کے گھر میں انہی کی ایک بہن تھی، آنٹی لبنہ، جو بچوں کو پڑھاتی تھیں۔ ان کے ہسبینڈ بچوں کو پڑھاتے تھے اور ان کی بیٹیاں بھی پڑھاتی تھیں، تو ٹیوشن سینٹر تھا وہ۔ اب ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ اتنے سے اتنے بجے بچوں نے اندر انٹر ہونا ہے اور اتنے سے اتنے بجے بچوں کو چھٹی ہونی ہے، اور اتنے سے اتنے بجے یہاں پہ کسی نے نہیں آنا، ٹھیک ہے، دروازہ کھلا ہوگا۔ ہم جناب اپنے مخصوص انداز میں، میں سب سے چھوٹا تھا اس لیے مجھے شولڈر پہ چڑھا کے اوپر سے آم توڑے جاتے تھے۔ اگر اوپر سے کوئی آ جاتا تھا تو مجھے ادھر ہی چھوڑ کے یہ لوگ بھاگ جاتے تھے اور مجھے وہ لوگ پکڑ لیتے تھے، اور اپنی مرضی کے مطابق جہاں ان کو سمجھ آتا تھا مجھے وہ جوتے مارتے تھے، کبھی کان پکڑا کے، کبھی کیسے، کبھی کیسے۔ 1 بار ہو گیا، 2 بار ہو گیا، 3 بار ہو گیا، تو یہ بات کرتے کرتے ابو تک پہنچی۔ والد صاحب نے کہا کہ ہر واری تو ہی پڑھیا جانا ہے، کی وجہ کبھی تو سوچیا اس بارے؟ میں کہا نہیں یار، ہور بھی تو ہیں نے، تیرے برا بھی تیرے نال جاندے نے، وہ نہیں پڑھے جاندے، تو پڑھیا جانا۔ تو
تو میں کہا جی میں آج کے بعد نہیں پکڑا جاؤں گا. کہتا وہ تو بعد کی بات ہے نا, ابھی تم کام تو ذرا پکڑ لو نا. چوری کرنی ضرور ہے, اس کا مطلب ہے تم نے کرنی ضرور ہے, اور اب یہ سوچو گے کہ میں کیوں پکڑا جاتا ہوں. بہرحال میں نے بڑی معافیاں شافیاں مانگی, لیکن والد صاحب نے معاف نہیں کیا. میری دادی بھی کہتی ہیں چل بس کر دے بس کر دے, لیکن ابو مارتے رہے جب تک کہ وہ تھک نہیں گئے. جب انہوں نے مار لیا تو امی نے کہا کہ تو کیا سوچ رہا تھا مسلسل جب ابو مار رہے تھے. میں کہا میں سوچ رہا تھا کہ میں ہی کیوں پڑھایا جانا, واہ آیا. تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میری غلطی یہ ہے کہ بھئی میں ان کے شولڈر پہ چڑھتا ہوں, اور جب کوئی آتا ہے یہ مجھے ادھر پھینک کے خود بھاگ جاتے ہیں. اب میں شولڈر پہ چڑھوں گا ہی نہیں, اب میں سب سے پیچھے رہوں گا. تو جب میں سب سے پیچھے تھا, میرے بھی اپنے 2 بھائی اندر تھے, لیکن مجھے اتنی مار پیٹی ہوئی تھی کہ میں ہاتھ سے صحیح طرح روٹی بھی نہیں کھا پا رہا تھا. مجھے بڑا دکھ تھا اس بات کا کہ کسی نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں, تمہیں تمہارے ابو نے کتنا مارا, تمہیں پکڑ کے گھر تمہارے لے کے گئے, تمہاری شکایت لگائی, یہ کیا وہ کیا, کسی نے نہیں مجھ سے پوچھا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ کٹی ہوئی آدھی امبی مجھے دے دی گئی تھی, میں نے بھی نمک لگا کے کھائی. مجھے بڑا مزہ آیا. اب جب سب اندر آم توڑ رہے تھے تو میں نے باہر میں نکلا ہوں چپ کر کے, کسی کو میں نے خبر نہیں ہونے دی, اور میں نے باہر سے کنڈی لگا کے ان کی بیل بجا دی زور زور سے 3-4 دفعہ, اور میں خود گھر آ گیا. اس کے بعد سبحان اللہ, پتہ مجھے اس لیے چل گیا تھا کہ میں سب سے آگے ہوتا تھا, اور جو سب سے بڑا لڑکا کاکا تھا وہ سب سے پیچھے کھڑا ہوتا تھا دروازے کے پاس. جیسے اس کو ہلکی سی بھنک بھی لگتی تھی جالی والے دروازے کی, وہ بھاگ جاتا تھا. تو اس طرح مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا تھا کہ یار میری غلطی تھی کیا. نو ڈاؤٹ پہلی غلطی ہی یہ تھی کہ یہ عمل ہی غلط تھا, لیکن مجھے میری اصلاح اس طرح سے ہوئی تھی کہ ہوا کیسے. بچپن تھا, بس سمجھ نہیں آئی کرتے کرتے. اور میں مزے کی بات یہ کہ یہی والا واقعہ جب میں نے شفاق احمد صاحب کو سنایا تو بڑا ہنسے. تو بعد میں کہتے ہیں یار لیکن ساری گل ٹھیک سی, لیکن جی تو باہروں کنڈی ماری اور کنڈی مارن تو بعد 3 دفعہ بیل بجائی, ایدا کی مطلب سی. میں کہا بابا جی گل اس طرح سی کہ سارا شعور میں تے نہیں لے لینا, دنیا دا عالم فاضل میں کلے نے تے نہیں بننا نا. کہ جڑے اینے اندر گئے سن انہاں وچوں بھی تے کسے نوں شعور آنا چاہیے سی کہ سارے دنیا دے ڈنڈے میرے واسطے رہ گئے, ساریاں چنڈاں چپیڑاں میرے واسطے رہ گئی, میں ہی کھاواں. میں کہ جڑے اندر نے اللہ پاک انہاں نوں شعور دے دے تھوڑا جہا, جو کٹ کھا کے شعور آنا تے انہاں تے بھی فرض ہے. تو آگے سے مجھے بڑے پیار سے کہتے ہیں کہ یار گل یاد رکھیں کہ کٹ کھا کے سارے سدھر دے نہیں, کچھ لوگ وگڑ بھی جاندے ہیں. تو اللہ دا شکر ہے کہ تو وگڑیا نہیں, تھوڑا چنگے پاسے آ گئے. لیکن انہاں دی سنا پھر جنہاں نوں ڈنڈے پے سن, میں کہ جی اتحادی چور بن گیا سی پکا. اور باقی جڑے نے 2 میرے سکے بھرا نے وہ میرے سامنے ہی نے, کوئی خاص فرق مینوں نظر نہیں آیا. باقی کچھ اور سن, وہ پتہ نہیں کون کدھر گیا تھے کدھر نہیں گیا. تو یہ میرا ایک پہلا سٹیپ تھا, ٹھیک ہے. اور دوسرا سٹیپ اس وقت تھا کہ مینار پاکستان سے میں تھا, میرا کزن تھا دبئی سے آیا, اور اس کو یہاں کا اتنا زیادہ اس کو نو ہو نہیں تھی. تو میں اس کو لے کے مینار پاکستان چلا گیا, والدہ کے باوجود منع کرنے کی کہ میں اس کو منٹو پارک لے کے جا رہا ہوں. وہ جب اس کو وہاں پہ گھومنا اور پھر وہ گھومتے ہوئے نہ ملنا, اور میرا بار بار اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے کہنا کہ یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ ایک دفعہ یہ مل جائے, یا اللہ پاک کہ ایک دفعہ مل جائے. تو وہ اس نے آگے میری شولڈر پہ ہاتھ رکھا کہ واپس کب جانا ہے, گھر کب جانا ہے. تو میں کہتا تو تھا کہاں پہ؟ کہتا ہے آپ کبھی ادھر بھاگ کے جا رہے تھے, کبھی ادھر, میں آپ کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا. تو میں کہتا تو نے مجھے تب آواز کیوں نہیں دی؟ تو کہتا تب میں آپ کو کیا آواز دیتا. میں نے کہا پتہ نہیں آپ کیوں پریشان اور آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں. تو میں تو خود آپ کی وجہ سے بڑا پریشان تھا. تو میں نے اس کو ظاہر نہیں ہونے دیا. اس وقت مجھے پتہ چلا کہ مڑ کے پیچھے بھی دیکھ لینا چاہیے. کیا پتہ کہ جس کی خاطر آپ بہت آگے تک جا کے کھوج رہے ہیں, کھوجنا چاہ رہے ہیں, شاید وہ آپ کے پیچھے آپ کے ساتھ ہی ہے. بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. اکثر و بیشتر ہم لوگ اپنے آپ کو ان مشکلات سے خود ہی دوچار کر دیتے ہیں کہ جن کا وجود کبھی بھی ہمارے ساتھ نہ جڑا ہوتا ہے, نہ جڑنے کی خواہش رکھتا ہے, مگر ہم
اپنی ذات کو مشکل میں ڈالنے کے لیے ان فیصلوں کی طرف آمین کر چکے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کا ہونا نہ ہونا یقینی یا عارضی طور پہ ہمارے لیے ایک برابر ہی ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر کسی کا انکار ہمارے لیے وجہ تکلیف بن جاتا ہے، لیکن بعد میں اس کا مثبت پہلو ہمارے سامنے آتا ہے۔ اکثر و بیشتر ہمارے لیے بہت سی مشکلات بالآخر ان آسانیوں کی دلیل بن جاتی ہیں کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سب پہاڑ ہم ہی پر ٹوٹ چکے ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں نگم گیلانی صاحبہ، غلط ہونے کو مان لینے کے لیے انا کی جنگ جیتنا ضروری ہے۔ ویری گڈ۔ اور یہ آسان نہیں ہے صاحب، اس طرح آپ کے سوال کا جواب دینا بھی آسان نہیں ہے۔ اچھا، اور مرکز پیچھے بھی دیکھنا چاہیے خوب۔ اچھا، نہ کر بندیا تیری تیری نائے تیری نائے میری، ٹھیک ہو گیا۔ اور کوئی کچھ کہے تو کوئی بات کرے تو خوشی ہوگی۔ 6 لوگ ہمارے ساتھ ہیں، جو مجھے 6 نظر آ رہے ہیں، باقی پتہ نہیں کتنے ہیں۔ خیر، غلط ہونے کو مان لینے کے لیے انا کی جنگ جیتنا ضروری ہے۔ ویسے یہ جو انا کی جنگ ہوتی ہے نا، اس کا بھی ایک اپنی مزہ ہے۔ او ہو سیدہ گوہر صاحبہ، میں نے واقعی آپ کا کمنٹ غور نہیں کیا۔ اچھا جی، وہ تو پھر اچھا، خوبصورت مانو، بہت شکریہ، آج آپ اتنا ٹائم کے بعد آئے، تھینک یو، ویری گڈ، بہت اچھی بات کی آپ نے، اتنے دنوں کے بعد ہے۔ جناب میں روز آتا ہوں، اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے۔ اور میرے فون کی بیٹری ڈیڈ، اوہ مس یور پروگرام، آخری سانس تھی، نکل سی گئی۔ اچھا جی سیدہ گوہر، ان الفاظ سے قاصر ہوں جو بیان کر سکیں۔ اچھا، ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا سیدہ گوہر صاحبہ، یہ کوئی چکر نہیں ہے، ان الفاظ سے قاصر ہونا، نہ بول پانا، یہ کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کے ہاتھ میں موجود لقمے کا اور آپ کے ہونٹوں کا، آپ کے چبانے کا جو درمیانی فاصلہ ہے، وہ کسی دلیل، کسی لفظ، کسی ہاں، کسی نہ، کسی یس، کسی نو کا محتاج نہیں ہوتا۔ ایون کہ آپ خیالات میں بھی اگر کھوئے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ جب نوالہ توڑ لیتے ہیں تو آپ کے منہ تک خود بخود آ جاتا ہے۔ یہ آپ کی انر پریکٹس ہوتی ہے، آؤٹر پریکٹس نہیں ہوتی۔ میں جب یہاں پر آپ سب کے سامنے آتا ہوں تو میں انر کو لے کے آتا ہوں، آؤٹر کو لے کے نہیں آتا ہوں۔ میرا رب جانتا ہے کہ میں آپ سے اپنے ظاہر کی اگر بات کروں تو شاید میں آپ لوگوں سے کبھی بات ہی نہ کروں۔ جی جو میرا اندر ہے نا، یہ آج بھی اسی معصوم درخت کی مانند ہے کہ جس کے نیچے بیٹھ کے میں اس کی بڑی ہوئی داڑھی کو چھیڑا کرتا تھا، اس بوڑ کے درخت کو میں گزرتے ہوئے سلام کیا کرتا تھا، مجھے پتا کہ میں اس سے باتیں بھی کیا کرتا تھا۔ یہ جو ظاہری الفاظ ہیں جو یہاں پر میں پڑھ رہا ہوں، یہ پردہ ہیں آپ کا اور میرا۔ جیسے آپ میرے لیے میری عزت کی چادر ہیں، ویسے آپ کو بھی میں آپ لوگوں کی عزت محسوس ہونا چاہیے۔ ہم تبھی تو کہہ پاتے ہیں، ہم
زندگی کے اندر اگر آپ نے کسی سے متاثر ہونا ہے یا آپ نے کسی کو متاثر کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اس وجہ کو وجود بخشیں، اس کوز کو ریویو کریں، دیکھیں، اس کے بعد کہیں پہ جا کے ان چیزوں کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھانے کی کوشش کریں، بتائیں، پوچھیں۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ ہمارا اتنا ہٹلر مائنڈڈ ٹیچر تھا کہ وہ اتنے برے انداز سے بچوں کو مارتا تھا، میں نے خود مار کھائی تھی، اور بلکہ میں نے اس کو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اللہ کرے جس طرح تو ہمیں مارتا تیرے بچے کو بھی کوئی ایسی مارے اور پھر تجھے پتہ چلے۔ تو اس نے پھر مجھے ڈبل مارا تھا۔ یہ میری غلطی تھی کہ میں نے فوراً سے پہلے جو میرے دل میں تھا اس کو کہہ دیا، غلط کیا میں نے۔ اور وہ اتنا مارنے کے بعد پتہ کیا کہتا تھا کہ سوال کرتے وقت گھبرایا مت کریں، سوال کیا کریں، سوال کرنے سے انسان سیکھتا ہے۔ او بھائی، مجھے پتہ ہے کہ میرے سامنے ملک الموت کھڑا ہے، میں اس سے کیا سوال کروں؟ اس نے ابھی روح قبض کرنی ہے، نکل جانا ہے، سوال کیسے، جواب کیسا؟ اور اگر ایسی چیزوں سے کوئی کسی کا جواب لے کے تو اس سے سیکھ پائے گا، میرا نہیں خیال۔ اسی لیے پہلے اپنے اندر اس ایٹماسفیئر کو جنریٹ کریں۔ آپ نے لاکھ ایم اے کر لی ہیں اور بڑی بڑی ڈگریاں لے لی ہیں، لیکن وہ جو آپ نے سیکھا ہے اس کا تعلق آپ کی روح سے ہو کے دماغ تک نہیں پہنچا، بلکہ دماغ سے ہو کے روح تک پہنچا۔ جب آپ نے اپنی ذات کی کہیں پر تشہیر کرنی ہے، تشریح کرنی ہے، اپنی ذات کو، اپنی ذاتیات کو، اسپیشلی فار یور انر وائس، جب آپ نے اس کو کسی کے آگے بیان کرنا ہے تو وہ دماغ نے اگر بیان کیا تو وہ وہی ہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، میں کیسا لگ رہا ہوں، میں تیار ہو کے تو گئی نہیں ہوں، میں تیار ہو کے تو گیا نہیں ہوں، میرے بوٹ ایسے، میری شرٹ ایسے، میں یہ ایسے، میں وہ ایسے۔ پھر آپ بناوٹ کی طرف زیادہ جائیں گے اور اپنی جو حقیقی شکل ہے، حقیقی چہرہ ہے، جو آپ کی انر وائس ہے، وہ کہیں آپ کی بناوٹ میں دب جائے گی۔ اور بھائی جو آپ ہیں وہ آپ وہی ہیں۔ ترتیب کی صرف ضرورت اس وقت آپ کو پیش آتی ہے کہ جب آپ نے اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کیا۔ اللہ ہے نا، ہم نے تو اللہ کے سپرد کیا ہے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، ذاتیات کو۔ جب اللہ کے سپرد کر دیا، پھر اس کے بعد جہاں پر جو چیز نیسیسٹی ہے اس کو اپنائیے۔ یہ نہیں کہ کپڑے پھاڑ کے نہیں چلے جانا، کچھ نہ کچھ تو لباس پہنا ہوا ہے نا، جو شعوری تقاضے ہیں۔ شعور کو ساتھ آپ اس وجہ سے لے کے چلتے ہیں کہ آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں جہاں پر آپ کو باقی افراد ملتے ہیں، نظر آتے ہیں، موجود ہیں، دیکھتے ہیں آپ ان کو۔ لیکن جہاں پر آپ کی، اسپیشلی آپ سے مراد آپ سب بھی ہیں، اور ہر آپ کے اندر ایک اور آپ موجود ہے جس کا آپ کو وقت آنے پہ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب آپ تنقید کو مثبت لے کر اپنے اندر بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ کے اندر کا آپ ہے۔ جب آپ تنقید سے تخریبی سوچ کو اپنے اندر لاتے ہوئے اس شخص کی اس کمزوری کو کھوجنے نکل پڑتے ہیں، وہ بھی آپ کے اندر کا ہی آپ ہے مگر وہ منفی ہے۔ یہ ترتیب اب آپ نے رکھنی ہے کہ آپ نے اپنے اندر کے آپ کو کس ڈگر پہ لے کے جانا ہے۔ راستہ ایک ہی ہے، اس میں دو پتھر موجود ہیں۔ ایک وہ پتھر ہے جس سے گڑھے کا منہ بند کیا گیا ہے، اور ایک پتھر وہ ہے کہ جو دشواری کا باعث بن رہا ہے۔ اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ نے کس پتھر کو اٹھا کے سائڈ پہ کرنا ہے، لوگوں کے لیے گڑھا کھود دینا ہے یا لوگوں کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے۔ لیکن وہ لوگ بعد میں آئیں گے، پہلے آپ کے اندر کا ہی آپ آئے گا جو اس راستے پہ چلے گا۔ سو اٹس اے ویری کلیئر، آپ نے سب سے پہلے اپنے اندر کے بیان کو، اپنے اندر کی ترتیب کو، اپنے اندر موجود اللہ رب العزت کی طرف سے خاص عطا تخلیق کو جو آپ کے اندر موجود ہے، صلاحیتیں ہیں،
روحانیت ہے، انسانیت ہے، سچائی ہے، تابع داری ہے، ایمانداری ہے، وفاداری ہے، ان تمام چیزوں کے مرکب کو اکٹھا کر کے اپنی روح سے دماغ تک ٹرانسفر کرنا ہے۔ خود بخود لوگ آپ کا چہرہ دیکھ کے بھی آپ کو سلام کریں گے، آپ کے عمل کو دیکھ کے آپ کو سلام کریں گے، آپ کی شخصیت کو دیکھ کے آپ کو سلام کریں گے، آپ کی زبان سے ادا ہونے والے ان تمام الفاظ کو جو وجہ ہدایت بن سکتے ہیں آپ کو سلام کریں گے۔ صاحب علم ہونا اور صاحب ترتیب نہ ہونا یہ بھی جہالت کی ایک کڑی ہے، اور صاحب ترتیب ہو کے صاحب علم نہ ہونا یہ جہالت میں ہرگز نہیں آئے گا، بلکہ یہ اس زمرے میں آئے گا، یہ خالصتاً خلوصتاً سیکھ رہا ہے۔ ہمیں اپنی ذات کو جب کسی سمت لے کے جانا ہوتا ہے، جیسے آپ لوگ گھر سے کسی اسکول کی طرف جاتے ہیں، کالج کی طرف جاتے ہیں، یونیورسٹی کی طرف جاتے ہیں، جاب کی طرف جاتے ہیں، اور اللہ کے بندو آپ کو صاف پتہ ہوتا ہے کہ میرا یہ کام ادھورا ہے، یہ کام مکمل ہے، یہ کام ادھورا ہے، جا کے یہ کرنا ہے، پتہ نہیں باس نے آج کیا کہہ دینا ہے، پروفیسر نے آج کیا کہہ دینا ہے، آج فلاں دوست آئے گا یا آئے گی، آج فلاں نے نہیں آنا، آج میں بور ہوں۔ آپ کو اپنے تو ہر موسم کا پتہ ہے، ہر فنکشن کا پتہ ہے۔ آپ کی روح کے بھی کچھ ایسے فنکشنز ہوتے ہیں کیونکہ آپ کی روح آپ کے تابع نہیں ہے، آپ اس کے تابع ہیں۔ آپ نے اپنے اندر مثبت رویوں کو تقویت دی، آپ کی روح نے انتہائی مثبت ہو کے دکھا دیا۔ آپ نے منفی رویوں کو زیادہ تقویت دی، وہ منفی ہو کے آپ کے سامنے آ گئی۔ اس کو موت تو نہیں، موت تو آپ کے جسم کو ہے نا۔ تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ آپ کی ترتیبیں پوری ہوتی ہیں، اس کے ساتھ یہ چوڑی میچ نہیں کر رہی، اس کے ساتھ یہ شرٹ میچ نہیں کر رہی، اس کے ساتھ یہ دوپٹہ میچ نہیں کر رہا، اس کے ساتھ یہ ٹائی میچ نہیں کر رہی، اس کے ساتھ یہ شوز میچ نہیں کر رہی، یہ سینڈل میچ، سب پتہ ہے۔ لیکن اس وقت آ کے آپ لوگ لا علم ہو جاتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کو فین ہونے کا شوق پڑ جاتا ہے، آپ فلاں شخص کی تعلیمات سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ بھئی وہ بھی تو کسی سے متاثر ہوا تھا، اس نے تحقیق کی تھی۔ تحقیق کے لیے آپ کے اندر موجود ترتیب مثبت ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ یقین جانیے خود بخود آپ کے اندر اللہ کی ذات پاک ان آمدی سلسلوں کو رواں دواں کر دیتی ہے کہ جب آپ ایک لمحے کے لیے اس کارخانہ قدرت کی طرف ایک سوچ کو لے کر کے چلتے ہیں، بہت سی تبدیلیاں آپ کی ذات کے اندر رونما ہونا شروع خود بخود ہو جاتی ہیں۔ اور ان تبدیلیوں کے پیچھے دیکھیں، جہاں پر آپ پر تنقید کا پہلا قطرہ گرتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ نہ جانے کتنی رحمتیں وہ ساتھ لے کے آتا ہے، اگر آپ اس تنقید سے باغی نہ ہوں، اس سے بھڑکیں نہ، تو آپ کے اندر تمام تر صفات اس کی عطا سے ہیں۔ یہ مت سمجھیے گا کہ میں یہاں سے کہہ رہا ہوں تو آپ کی ترتیبیں بن جائیں گی، میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بہت سے مقامات پہ میری اپنی ترتیبیں، میں بھڑک جاتا ہوں، مجھے غصہ آ جاتا ہے، میں ڈپریس ہو جاتا ہوں، ڈپریشن میں بھی چلا جاتا ہوں۔ میرے اندر کے موسم جو ہیں وہ بعض دفعہ میری ظاہری پرسنالٹی سے بالکل میچ نہیں کرتے۔ میرے اندر کے موسم جو میرے اندر موجود ہے، میرے اندر جو چیزیں چلتی رہتی ہیں، میرا ظاہر اس سے اکثر و بیشتر میچ نہیں کرتا۔ اس کے باوجود بھی مجھے ایک اچھی ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے، اور کبھی اس میں کامیاب ہو جاتا ہوں، کبھی ناکام ہو جاتا ہوں۔ لیکن یہ جو ہم نے ایک خول چڑھایا ہوا ہے نا، ایک بے ڈھنگی سی ترتیب اپنے ارد گرد رکھی ہوئی ہے کہ جیسے اور سناؤ کیا کر رہے ہو، اور سناؤ اور سناؤ۔ بھئی کیا سنائیں، کیا سننا چاہتے ہیں آپ؟ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں ایسا خلا رکھا ہوا تھا کہ جس خلا کو آ کے ہمارے ہاتھ میں اسمارٹ فونوں نے فل کیا، یہ مانیں
ہمارے اندر گاڑیوں میں سفر کرنے کی جو ایک خیالات ہی موجود تھی، جن کو آ کے گاڑیوں نے کور کیا، سیٹلائٹ نے کور کیا، نیوز ایجنسیز نے کور کیا، اخبارات نے کور کیا. یہ جتنی بھی ایجادات ہو رہی ہیں یہ ہمارے اندر موجود ہماری ضرورت کی وجہ کو رکھ کے نہیں ہو رہی. ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ ان کو باغور دیکھیں تو آپ کو پہلے اس چیز کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے ایسا ہوگا، ایسا کرنے سے ایسا ہو سکتا ہے، ایسا کرنے سے ایسا ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں اگر ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہوں یا ہوں گی، یہ پہلے ہمیں بتایا جاتا ہے. جس جدت کا آپ کو بائی فورس عادی بنایا جاتا ہے وہ آپ کا پرنٹ میڈیا بخوبی کر رہا ہے، اور جس ضروریات زندگی کی آپ کے لیے اشد ترین ضرورت ہے اس کو آپ کی پہنچ سے دور کر دیا جاتا ہے. ہمارے بیج اور ہمیں کھادوں کا عادی کر دینا، اور پھر اس چیز کا عادی ہونے کے بعد اس کی انڈسٹری کو بوسٹ اپ کر دینا، یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں نا. اب ان کو ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ ہمارے لیے یہ چیز بنائیں، لیکن ہماری خراب ترتیب نے ان کو یہ موقع دیا، اور وہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، اٹھا چکے ہیں، اور اٹھاتے رہیں گے جب تک کہ ہم لوگ اپنی ترتیب کے بارے میں صحیح معنوں میں نہیں سوچیں گے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی والدہ، اپنی بہن، اپنے بھائی کے ساتھ آخری بار، یہ میرا سوال ہے آپ سب سے جو موجود ہیں، یا اپنے کزن کے ساتھ، اپنی خالہ خالو کے ساتھ، دادی کے ساتھ، نانی کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی جو آپ نے آدھا گھنٹہ گزارا ہے ان کا ماضی پوچھ کر، یہ کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے؟ اور سوال نمبر 2 کہ آپ نے آخری بار چغلی کس کس کی اور اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ ذرا مجھے بتائیں آپ. شاید مجھے آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے، میں سیکھنا چاہتا ہوں یہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں چغلی کرنا سیکھنا چاہتا ہوں، لیکن ایک بات ہے. اچھا جی، یہ ہے جی، فجر تو لے کے شام نچاں اکھیں تے میں جندڑی تمام نچاں، مینوں جوگ تیرے نے ڈنگیا اے وانگ کملیاں بن سرے عام نچاں، مینوں عشق دی چڑی خماری اے لے لے کے میں تیرا نا نچاں، سائیاں پاواں تیرے عشق دا جوڑا، سائیں بن کے تیرا غلام نچاں، نہ دساں نہ کھولاں درد میرے صبراں تے پی پی جام نچاں. سیدھا گور، لیکن بعض اوقات بیان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اچھا جی، سہیل حسن رضا، السلام علیکم برو. وعلیکم السلام، ویلکم اگین جناب، شکریہ آپ کا. رائٹرز بہت خوب، شکریہ، جزاک اللہ خیر. معروف زیدی، اچھا جی، اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. سیدہ گوہر وہ ابھی بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں، محسوس کیجیے گا. اور چگلی سامنے ہی کرتی ہوں سسٹر کی. چگلی سامنے ہوتی نہیں ہے، وہ چگلی تو نہیں، وہ تو اصلاح ہوگی نا. پھر اگر آپ نے فیس ٹو فیس کی ہے تو وہ اصلاح ہوگی. اور معروف زیدی نے کہا 1 گھنٹہ پہلے آپ نے کیا کیا؟ چگلی کی. کیا کیا؟ ماضی پر بات. آج صبح چگلی کی تو نہیں پر سنی، وہ بھی آج شام. واہ، آمین سمجھ، ٹھیک ہو گیا. ہوتا پتہ کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. آج میں نے بھی بڑی چگلی سنی، اور میں بھی کہتے ہیں نا کہ ایز ایکٹر میں بھی سنتا رہا ساری باتیں، جبکہ دوسرے شخص کے کہے ہوئے جو بیانات تھے وہ میرے پاس بالکل ایز اٹ از سیف تھے.
ان دونوں کے جو گفتگو تھی، جن صاحب کے پاس ہم دوپہر میں گئے ہوئے تھے اور جن کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور دونوں کی جو تھی وہ کنورسیشن جو تھی میرے پاس موجود تھی. انہوں نے کہا جی کہ 2.5 مہینے سے اس نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا، یہ ہے وہ ہے، ایسے ہے ویسے ہے، اس نے فلاں بندے سے رابطہ کیا، مجھ سے رابطہ نہیں کیا، میرا پرانا دوست تھا، یہ تھا وہ تھا. وہ بھی یہی باتیں کہہ رہے تھے، یہ بھی یہی باتیں کہہ رہے تھے. تو میں نے بیچ میں صرف ایک چھوٹی سی بات کی. میں نے کہا لیکن مجھے جو اس کا آج سے 2.5 مہینے پہلے فون آیا تھا، یہ پتہ نہیں 2 ماہ پہلے آیا تھا، اس میں تو کہا تھا یار کہ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ اس جیسا شخص میرا دوست ہے. کہتا ہے ہاں ہاں میں خود اس کو. تو ساتھ ہی وہ جو چغلی تھی نا، وہ پازیٹیوٹی کی طرف کنورٹ ہونا شروع ہوئی. اور کوشش تو یہی کی ہے کہ اللہ کرے کہ اچھے دوستوں کی طرح ہی رہیں، باقی مشکل کام ہے. اور ہاں شکایت ٹائپ. اچھا، ماضی پر آج صبح اور چغلی کی تو نہیں پر سنی، وہ بھی شام کو. ایسے کیسا ایکسپیرینس ہوتا ہے چغلی سننا؟ ہمیں عادت تو نہیں کہیں ہو چکی اس بات کی کہ ہم سنتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں. بس کوشش کیجیے گا یہ چیزیں سننا بہتر ہے، برا نہیں ہے، لیکن ایسی عادت نہ ہمیں پڑ جائے. یہ بڑی مشکل چیز ہو جاتی ہے کہ پھر وہ شخص جو ہوتا ہے وہ اپنا دل کا غبار ہلکا کرنے کے لیے عادی مجرم بن جاتا ہے، کیونکہ اس کو آپ میسر آ جاتے ہیں کہ آپ اس کی اصلاح نہیں کر رہے، بلکہ وہ جو کہہ رہا ہے آپ اس کی سن رہے ہیں. اور سنتے ہوئے آپ اس بات کو اس طرح سے محسوس کروا رہے ہو کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے. ایسا کرنے سے مشکل ہو جاتی ہے. جیسے میری والدہ ماجدہ اکثر اوقات اپنا تمام تر غبار جو نکالتی تھی وہ قرآن پاک کو سینے سے لگا کے بے شمار ہوتی تھی. وہ یہ کہتی تھیں کہ اس سے بہتر میرا کوئی اور دوست نہیں ہے. اللہ کی ذات کہہ کے چھپ کے بھی کہتی. ہر بندے کا اپنا اپنا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے. آپ سننے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑیں، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو کوئی ایسی مثال دیں، کچھ ایسی بات کہیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ سوشلی بائیکاٹ کا حصہ بن جائیں، آپ کو لوگ بالکل ہی سائڈ پہ کر دیں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے کرنا ہے کہ ہمارے پاس بھی کبھی کبھی کوئی آ جایا کرے، ہماری بھی سن لیا کرے. اور وہ نور جہاں کے گانا مجھے یاد آ گیا، فرصت ملے بلا لیا کر، دنیا دے غم بلا لیا کر، 2 کڑیاں کول بہ لیا کر، سانو حال دل سنا لیا کر. تو لیکن وہ حال دل چغلی نہیں ہوتی. وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں سوچتی ہوں، جیسے میرا ذہن کام کرتا ہے، میرا شعور، میرے اندر جو شعوری تقاضے ہیں، مجھے وہ جو جس طرح سے میسج دیتے ہیں، میرے اندر کی جو تعمیری سوچ ہے مجھے وہ جس طرح سے ایجوکیٹ کرتی ہے، میرے اندر کے جو تخریبی مناظر ہیں وہ سب کچھ تباہ و برباد کرنے کا کہتے ہیں. وہ جب آپ کے سامنے کوئی شخص اپنے تغیرات کو اور اپنے اندر ہونے والی مثبت و منفی تبدیلیوں کو اور کوز آف چینج کو جب آپ کے سامنے بیان کرتا ہے، ایک تو آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کی اصلاح کے لیے اس کو پتہ چلے بغیر کہ یا اللہ میں اپنے ہر لفظ کو، ہر الفاظ کو جو اس کے ساتھ ابھی ادا کرنے جا رہا ہوں تیرے سپرد کرتا ہوں، یا اللہ میری اصلاح فرماتے ہوئے اس کی بھی اصلاح فرما، تو آپ کو بہت بڑی سپورٹ مل جاتی ہے اللہ رب العزت کی. آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. ترتیب ہے جس شخص کو اپنی زندگی میں اپنے پیاروں کا وہ ساتھ نصیب ہو جائے کہ جس میں اس کی اصلاح کرنے والے، اس کے سر پہ چادر دینے والے، اس کو اپنے ساتھ انگلی پکڑ کے چلانے والے، اس کو پیچھے سے
مثبت اور جائز مشورہ دینے والے زندہ ہوتے ہیں، وہ شخص اس دنیا میں خیر کو، امن کو، سلامتی کو فروغ دینے کے لیے آخری سانس تک محنت ضرور کرتا ہے۔ باقی اب یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس صورت میں اور کیسے موجود ہیں۔ جناب سیدہ گوہر، خاموشی اختیار کر لیتی ہوں میں، کیونکہ ایک چپ سو سکھ، وہ بھی شکایت ٹائپ ہی تھی، اختتام پہ دعا تھی کہ اللہ جی ہدایت دے۔ وحدت عشق کا تقاضا ہے، ہر نظارے میں تو نظر آئے۔ سہیل حسن رضا، رائٹ۔ 2:02 ہو چکے ہیں میرے موبائل کے مطابق، اور میرے موبائل کی بیٹری ہے 21%۔ مجھے لائیو نظر آنے والے 5 لوگ ہیں، اور ابھی ایک سپریانزا کا میسیج آیا۔ لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اصلاح اور بہتری کے لیے کوئی بات کہیں اور وہ انسان ہمارے بعد ہمارے ہی خلاف اور اس بات کے مقصد کو سمجھنے کی بجائے اس کا مطلب ہی غلط بنا لے۔ صحیح، بعض دفعہ نہیں، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اس بات کرنے کے اندر وہ اور ہم ہوتے ہیں۔ جب آپ کو اپنی اس محفل پر اتنا ٹرسٹ نہیں ہے کہ میرے اٹھ جانے کے بعد مجھ پر نیزے اور تیر چلائے جائیں گے، جب آپ کو اس محفل پر اتنا یقین نہیں ہے کہ میری سچائی کو بھی کچھ ایسا غلاف یا رنگ دے کر چڑھا کر آگے پیش کیا جائے گا کہ میری سچائی بھی شرما جائے، تو ایسی محفل میں بجائے کہ اصلاح کرنے کے آپ اللہ کی پناہ مانگ کر، بجائے کہ ان محدود لوگوں میں رہیں، ان محدود میں اور اضافہ کر کے پھر بات کو بیان کریں۔ نہیں تو اس کا سب سے بہتر حال یہی ہوتا ہے کہ آپ خاموشی سے ساری بات سننے کے بعد اپنی ذات سے وابستہ کسی بات کو اس طرح سے بیان کریں ان کے سامنے کہ اس میں تمام تر باتیں آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ میں وہاں پر میں نے جب یہ کیا، میں نے وہ کیا اور میں ہی غلط تھی، اور اس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تو میری اصلاح کر دے۔ اللہ پاک نے میری اصلاح کر دی۔ صرف اس میں وہ اتنی سی ایڈیٹنگ کریں گے کہ پھر میں نے اللہ سے دعا کی، پھر اللہ پاک نے میری اصلاح کر دی، یہ چیز ایڈٹ ہو جائے گی، باقی تمام آپ کا گناہ 50 لوگوں تک پہنچا دیا جائے گا۔ تو بجائے آپ ان کی بہتری چاہیں، ان کی اصلاح چاہیں، ان کے منہ پر یہ بات کہیں کہ اللہ کی ذات پاک آپ کے، ہمارے، ہم سب کے حال پہ رحم کرے، آمین ثم آمین۔ سب سے مشکل زندگی کسی بھی عورت یا لڑکی کے لیے اس لمحے ہوتی ہے کہ جب اس کی ہمذات ہی اس کے لیے ایک محاذ بن کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ مردوں کا معاشرہ ہے، یہاں پر ایک مرد سب کچھ کر کے بھی پاک صاف ہونے کا اختیار رکھے ہوئے ہے، اور کسی ایک لڑکی کے اوپر ہلکی سی خود ساختہ سیلف کریٹیو بات کر کے چھینٹ بھی ڈال دی جائے تو وہ معاشرے کو بوجھ لگنے لگ پڑتی ہے۔ تو جناب یہ بات طے ہے کہ ہم ایک منافق معاشرے کے اندر موجود ہیں، جہاں پر منافقت کا زہر ہمارے گھروں تک سرایت کر چکا ہے، جہاں پر ہم لوگ اپنی بدصورت، اپنی کردار کی انتہائی نچلی سطح کو چھوتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں جب ہم کسی کی بہن بیٹی کو بخوبی پورٹرائی کرتے ہیں، اور اس کے اندر ہمارا ساتھ دینے کے لیے بھی ہمارے ہمذات موجود ہوتے ہیں۔
میں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے ہم عمر دوست جو نہیں رکھے، ان کی مین وجہ ہی یہ تھی کہ وہ مجھ سے بار بار یہی سوال کرتے تھے اور میں ان چیزوں سے گھبراتا تھا، کیونکہ میری ماں مجھے بار بار ایک ہی بات کہتی تھی. کبھی میری بہنوں کا حوالہ دیتی تھی، کبھی ماموں کی بیٹیوں کا حوالہ دیتی تھی. ان کے ساتھ ایسے ہو جائے گا، اگر تم ایسے کرو گے تو یہ ایسے کرو گے تو وہ ویسے کرو گے. تو میں تو پہلے ایک ڈرپوک انسان تھا. اور رہی بات کہ پھر اگر آپ کے باپ دادا پردادا بھی ایک ہی جگہ پر پلے بڑے ہوں تو وہاں پر ہر کوئی آپ پہ ویسے چودھری بن جاتا ہے کہ یہ فلاں کا بچہ ہو، یہ کیا کر رہے ہو، وہ تم ادھر کیوں کھڑے ہو، تم وہاں پہ کیوں کھڑے ہو. تو جب آپ اپنے گھروں سے باہر کی طرف آتے ہیں، ہاسٹلائز ہوتے ہیں، ہاسٹلس کی زندگی کو دیکھتے ہیں، یا اپنے علاقے کو چھوڑ کے ہجرت کر کے کسی دوسرے علاقے میں جاتے ہیں، وہاں پر جا کے آپ لوگوں نے اگر جاب کرنی ہے، اگر تعلیم حاصل کرنی ہے، تو آپ کے ہمذات کو آپ کا پازیٹیو سپورٹر ہونا چاہیے، نہ کہ نیگیٹو. اور یہ ایک انتہائی غلط رجحان ہے کہ جیسے ہمارے ٹی وی پہ چلنے والے، اس کا نام کیا ہے، کچھ ایڈز بھی آج کل ایسے آ چکے ہوئے ہیں کہ جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، مگر ہمیں بار بار وہ دکھائے جا رہے ہیں کہ ہم بھی نان سٹاپ آوارہ بن جائیں، اور ڈیٹ پہ جانے کے لیے ہمارا جو موبائل ہے یہ فل چارج ہونا چاہیے. اس کے لیے کیوں موبائل نے نیا موبائل نکال دیا ہے، وہ جلدی چارج ہو. اس جیسی چیزیں اب آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں ڈش کے اندر بالکل تیار کر کے جناب، کہ یہ آپ کے سامنے ہے. اب آپ کا معاشرے نے اب اس طرف جانا ہے. ہم معاشرہ اس طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے جی، ہم چاہتے ہیں اس طرف جائیں نا، تو ہم دکھا رہے ہیں آپ کو کہ یہ آپ کا نیکسٹ اسٹیپ ہے. تو میں آپ کو یہی کہوں گا دل سے، آپ سب کو اپنی عزت مان احترام سمجھتے ہوئے، کہ آپ نے ان چیزوں سے متاثر نہیں ہونا، یہ عارضی ہیں. 2005 کا زلزلہ ابھی تک آنکھوں کے سامنے زندہ اور حیات ہے. ایک اور دھچکا آئے گا، ان سے پوچھا جائے گا بھی کدھر گئے تمہارے وہ چیزیں، کہاں گئیں. ایک بیماری، ایک ڈینگی نے ان کی بازو مکمل کر دیے تھے خواتین کے. ایسی بہت سی چیزیں ہیں، ایسی بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ہمارے جو دماغ ہے نا، یہ زیادہ نیگیٹو ہے. کسی کے اوپر تنقید کرنے سے پہلے آپ اپنی ذات کی اصلاح کے تمام سوئچز کو آن رکھیں، تاکہ جب آپ کے اوپر کوئی بھی کسی بھی آپ کی کہی ہوئی بات کا اگر آپ کو ریئیکشن آتا ہے تو آپ کو پتہ چلے جی کہ ریئیکشن رائٹ ہے کہ رونگ ہے. یہ مقام خاموش ہے کہ یہاں پہ کچھ بول دینا چاہیے. وہ چیز آپ کی ایکٹیو ہوگی تو آپ ایزیلی اس کے اگینسٹ یا اس کی فیور میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیں گے. ڈیفینیٹلی آپ کہیں گے، کیونکہ آپ نے کہنا ہے. اگر آپ نہیں کہیں گے تو آپ اپنے ساتھ زیادتی کریں گے. دوسری بات کہ جب آپ کو اس بات کا یقین آ جائے کہ فلاں شخص کا کردار کیسا ہے کیسا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی یا اللہ تیری ذات بہتر جانتی ہے، یا اللہ تو اصلاح کے دروازے نہ اس کے لیے بند کری نہ میرے لیے بند کری. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہوئے کہیں کہ یا اللہ اصلاح کے راستے بند نہ کریں، پناہ کے راستے بند نہ کریں، بخشش کے راستے بند نہ کریں. ان راستوں سے ہم کبھی نہ بھٹکیں کہ جو آخر میں جا کے تیری رحمتوں کی طرف ہی جا کے کھلیں. وہ در، وہ گھر، وہ راستے جو تیری ذات سے ہمیں جوڑیں، ان سے کبھی ہمیں بھٹکائیں نہ یا اللہ. ہم گناہ گار تھے، ہیں، اور نہ جانے کب تک غلطیاں کوتاہیاں کرتے چلے جائیں گے. انسان ہیں، کبھی ناشکرے ہو جاتے ہیں، کبھی گھبرا جاتے ہیں، کبھی ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، کبھی کسی بھی طرح کی لرزش ہو جاتی ہے. گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، ریاکار ہیں، مکار ہیں، یار ہیں، جھوٹے ہیں، لیکن تیرا کبھی کسی کو شریک نہیں بنایا یا اللہ. یا اللہ تیرا کبھی بھی کسی کو شریک نہیں بنایا یا اللہ. ہمارے حال پہ رحم فرما. ہم تو تیرے ایک چھوٹے سے مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تیری ناراضگی کا مقابلہ کیسے کریں گے. تو سفیان صاحب یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ اب ہم پہ منحصر ہے کہ ہم نے کس محفل کو کہاں تک اور کتنا جاری رکھنا ہے. ہم نے کس محفل میں کہاں تک رہنا ہے اور کتنا رہنا ہے. ہم نے کہاں پر کھڑے ہو کے
کس اصلاح کی اور کس ترتیب کی بات کرنی ہے. جب آپ اپنے سر کے دوپٹے کو قائم رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میری کیا اوقات، یہ کپڑے سے میری عزت تھوڑی ڈھانپی جا سکتی ہے، میں تو اس دوپٹے کو تیری رحمت سمجھ کے اپنے سر پہ اٹھتی ہوں. مجھے اس لیے اس سے بڑا پیار ہے، میرا سر ڈھانپا رہتا ہے تیری رحمت سے. اور اگر ایک مرد بھی اسی طرح سے اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھتا ہے معاشرے میں، تو یہ خاص عطا ہے کہ یا اللہ تیری رحمت سے جھکی ہوئی ہیں، اس چیز کو تسلیم کرتے ہوئے کہ مجھ پہ فرض ہے. اچھا جی، کہہ رہی ہیں لیکن ہم جس سوسائٹی میں ہیں وہاں پر ہم ذات ہمارے حق میں بہتری کی سوچ کی بجائے مفاد کی سوچ رکھتے ہیں، اور وہ مفاد کی سوچ ان کو ہمارے ساتھ منافقانہ رشتے پر قائم رکھتی ہے، اور شاید ان سب کا اثر ہے جو ہمارے اندر نیگیٹیوٹی کو زیادہ کرتی ہے. بے شک صحیح کہا آپ نے. غرض کا رشتہ بہت ڈینجرس ہوتا ہے. جب ہم کسی سے غرض کا رشتہ قائم کرتے ہیں، بناتے ہیں، یہ سب سے خطرناک رشتہ ہوتا ہے. اس رشتے کے اندر ہم لوگ اپنے آپ کو بھی بہا کے پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں، پھینک دیتے ہیں. اس سے خوف آتا ہے، بہت زیادہ خوف آتا ہے. لیکن سفریانزہ آپ اس چیز کو صرف ذہن میں رکھیں کہ سوسائٹی کیسی بھی کیوں نہ ہو، سوسائٹی کتنی ہی غلط کیوں نہ ہو جائے، کیا ہم ہدایت مانگنی چھوڑ دیں، ہم اصلاحی معاملات کو اپنی روح میں محسوس کرنا چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. آپ اس لمحے جب آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ آپ کے خلاف محاذ بن رہے ہیں، تو اللہ وحدہ لا شریک کو مخاطب کرتے ہوئے اور اللہ کی ذات سے مخاطب ہوتے ہوئے اس کو واسطہ دیتے ہوئے ان پاک ذاتوں کا آپ اتنا ضرور کہا کریں کہ یا اللہ میرے والدین کی دعائیں میرے لیے، میری جو دعائیں ہیں وہ ان کے لیے، اس کو قبول و منظور فرماتے ہوئے جو معاشرہ آج مجھے قبول کرنا نہیں چاہ رہا، میرے خلاف میری موجودگی میں اور غیر موجودگی میں جو سازشیں یا سازشی عناصر لگے ہوئے ہیں، مجھے ان کے شر سے محفوظ فرماتے ہوئے اپنی پناہ میں لے لے. آپ صدقے دل سے اس عمل کو دہراتے جائیں، پھر وہ آپ پر وہ وقت آ جاتا ہے کہ وہ اپنے ذاتی مسائل لے کے آپ کے پاس آ جاتے ہیں. وہ لوگ اپنے ذاتی مسائل کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جب آتے ہیں تو یہاں تک آ جاتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں، ہمیں معاف کر دیں. اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں آپ کہ جہاں پر ہم لوگ مضبوط ہوتے ہیں، ہم لوگ وہیں پہ کمزور بھی ہوتے ہیں. جہاں پر ہم لوگ الجھتے ہیں، وہاں پر کہیں نہ کہیں ہمارے لیے سلجھاؤ بھی موجود ہوتا ہے. جہاں پر ہم اپنے آپ کو بیزار پاتے ہیں، وہاں پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح کی بہتری بھی ہماری منتظر ہوتی ہے. صرف دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری سوچ ہے، جو ہماری سمجھ ہے، جو ہمارے اندر مثبت یا منفی تبدیلیاں ہیں، ان کا کس حد تک ہماری ذات پر ہولڈ ہے. جہاں تک رہی بات، ہم فٹافٹ سوسائٹی کہہ دیتے ہیں. سوسائٹی 4 یا 5 لوگوں پر مبنی نہیں ہوتی. اسی سوسائٹی کے اندر بے شمار مساجد بھی آتی ہیں، مدارس بھی آتے ہیں، کالج یونیورسٹیاں بھی آتی ہیں، میڈیا سیکٹرز بھی آتے ہیں، بے شمار چیزیں آتی ہیں. وہاں پر آپ بھی آتی ہیں، وہاں پر ہم بھی آتے ہیں. یہ سب سوسائٹی ہی تو ہے. کہیں پر سوسائٹی بدصورت ہو جاتی ہے جہاں پر کسی کے ساتھ غلط کیا جاتا ہے، کوئی ایک چودھری وڈیرا
کسی کے ہاتھ کاٹ دیتا ہے، وہ بھی سوسائٹی ہی ہے. دے آر ناٹ ویری ہائی فائی پیپل، لیکن ان کے اندر کا جو ریونج ہے، جو نیگیٹیوٹی ہے، وہ اتنی پیک پر ہے، پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے، کہ وہ واپس نہیں آ رہی، اس میں کمزوری نہیں آ رہی. تو سمجھ جائیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے سینوں پر مہر ثبت کر دی ہے کہ ان کا بھلا نہیں ہو سکتا، ان کے لیے فلاح نہیں ہے. بجائے کہ ہم اپنے آپ کو جھلسائیں، محسوس کریں کہ بھئی یہ میرے ساتھ ہی ایسے کیوں ہوتا ہے. نہیں نہیں نہیں، اٹس اوکے، فائن. وہ اسی حد تک جا سکتے تھے، وہ اسی حد تک جائیں گے، اور اس سے اوپر بات کو لے کر کے جانا بے مقصد و بے معنی ہے. بس یہ دیکھنا ذرا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے ہمارے لیے کہ ہم نے جو کیا یا ہم جو کر سکتے تھے یا ہم نے جو کیا ہے یا کریں گے، اس کا جو ڈائریکٹ تعلق ہے وہ ہماری ذات سے تو ہے ہی ہے، ہماری ذات سے وابستہ رشتوں کے ساتھ بھی ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہمارا حامی و ناصر ہے. میں آپ سب کے میرے ساتھ رہنے کا دل سے مشکور و ممنون ہوں. جو لوگ آئے ہیں، وہ جو سن رہے ہیں، جو کبھی سنیں گے، یا جہاں جہاں تک میری آواز صدا بن کے جائے گی، ان سب کے لیے خیر، امن، سلامتی، بہتری، عزت و عظمت مانگتا ہوں. آپ سب کی ذات سے وابستہ جڑے رشتوں کے لیے بھی صحت، تندرستی والی زندگی کے ساتھ عزت و احترام، ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کے شر انگیز عناصر سے، جادو ٹونوں تعویذ دھاگوں سے، ہر طرح کی بری غلط غلیظ سوچ سے، غلط عمل سے اللہ رب العزت سے پناہ مانگتے ہوئے اللہ کی پناہ میں آپ سب کو دیتا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ بے شک اللہ رب العزت ہمارا مددگار ہے، تھا اور وہی رہتا ہے، وہی رہے گا. اللہ کی ذات پاک ہمیں اپنی خاص پناہ میں رکھتے ہوئے ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، ہمارے الفاظ کو پرتاثیر کرتے ہوئے ہمیں معاشرے میں حق سچ کی بات کہنے کی اور لوگوں کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ان تمام کے لیے بہتری، بہت ہی بہتری عطا فرمائے کہ جو لوگ امتحانات دے چکے ہیں کسی جاب کے سلسلے میں، اگلی فائنل ایگزام کے سلسلے میں، یا کسی بھی طرح کے امتحانات دے چکے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. جنہوں نے دینے ہیں ان کو بہتر تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ہر طرح کے شر سے، انسانی شر سے، بشری شر سے، شیطانی شر سے، اور ان وسوسوں سے کہ جس کی وجہ سے ہماری ذات میں آنے والی بغاوت ہمارے لبوں سے، ہمارے الفاظ کچھ اس طرح سے ادا کروا دیتے ہیں کہ جو شرک کے زمرے میں آ جاتے ہیں، گناہ کے زمرے میں آ جاتے ہیں. اللہ رب العزت ہمارے اندر کی تلخیوں کو اپنی رحمت سے نرم کر دے، آسان کر دے، آسائشوں کے ساتھ رحمت میں بدل دے. ہمارے اندر موجود بہت سی تبدیلیاں ایسی موجود ہیں کہ جو وقت کی دین ہے. یا اللہ ان تبدیلیوں کو پھر دوبارہ پہلے جیسا کرتے ہوئے ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے والدین، جن کے والدین حیات ہیں، ان کی جو خواہشات ہیں، ہمیں ان نیک خواہشات پہ چلنے کی توفیق عطا فرماتے ہوئے جو ہماری مجبوریاں ہیں، ان مجبوریوں کو اپنے ذمہ یا اللہ لے لے، اور ہمارے لیے آسانیوں کے وہ راستے چن دے کہ جن پہ چل کے ہمیں بھلائی نصیب ہو. یا اللہ گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، ریاکار ہیں، جیسے بھی ہیں تجھ ہی سے مانگ رہے ہیں، تجھ ہی سے مانگتے ہیں. تیرے علاوہ نہ تو کوئی در ہے، نہ تو کوئی اور گھر ہے. یہ تیرا برکتوں رحمتوں کا مہینہ پھر سے شروع ہے. ہم پھر سے تیری بارگاہ عالیہ مقدسہ میں اپنے لیے، اپنی ذات سے وابستہ ان رشتوں کے لیے کہ جو ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، جو ہمارا پیار ہے، عزت ہے، مان ہے، آبرو ہیں، ان کی سلامتی چاہتے ہیں، ان کا بہتر مستقبل مانگتے ہیں، قدم قدم پہ ان کے لیے آسانیاں مانگتے ہیں. یا اللہ ان دعاؤں کو، التجاؤں کو اپنی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ہمیں اپنی ذات پاک کے آگے بار بار جھکنے کی اور بار بار مانگنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری دعاؤں کو
وہ وقت عطا کر دے جسے وقت قبولیت کہتے ہیں، اور ہمیں اپنے در سے کبھی مایوس مت کرنا یا اللہ۔ بہت گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں، تجھ سے مانگ رہے ہیں یا اللہ، ہم پر رحم فرما۔ اللہم ربنا آمین آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک کے سپورٹ کرتا ہوں آپ سب کو۔ اللہ حافظ۔